السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خودکشی کرنے والا جنت میں جائے گا اور اس کا نماز جنازہ وغیرہ پڑھا جائے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے، توحید پرست ہے، لیکن اس سے یہ گناہ ہو گیا کہ اس نے خودکشی کر لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا اور اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے جنازے کے حوالے سے کہ جو علاقے کی معروف اور معتبر مقتدر شخصیت ہے، اسے جنازہ پڑھانے سے انکار کرنا چاہیے، تاکہ اس گناہ کی جو سنگینی ہے یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے۔ تبھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو علی صاحبکم۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو بغیر جنازے کے ہی دفنا دو، بلکہ خود آپ نے نہیں پڑھایا، لیکن صحابہ کرام سے کہا کہ تم جنازہ پڑھ لو، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، تو گویا صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کر ہی تدفین کی۔ تو صرف یہ خودکشی نہیں، اور بڑے بڑے جرائم ہیں معاشرے کے اندر، تو اگر کسی علاقے کی معروف شخصیت جن کے بارے میں لوگ خواہش کریں کہ میرا فلاں شخص جو ہے وہ جنازہ پڑھائیں، تو ایسے لوگ، ایسے علماء، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے جو بڑے بڑے واضح طور پہ قبیح گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ توحید پرست ہیں، تو ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا جائے، تاکہ اس فعل بد کی جو سنگینی ہے یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے۔ لیکن عام دیگر جو لوگ ہیں وہ جنازہ پڑھیں گے، یہ مسلمان کا حق ہے، کیونکہ خودکشی کرنے کے ساتھ بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، مرتد تو نہیں ہو جاتا، رہتا تو مسلمان ہی ہے، لیکن اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب بہرحال ضرور کیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے۔ دوسری بات، کیا وہ پکا پکا جہنم میں رہے گا؟ نہیں، اس میں اس نے گناہ کا ارتکاب ضرور کیا ہے، جو اس حوالے سے احادیث ہیں وہ بڑی واضح ہیں، ان میں بہت زیادہ شدت ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ فعل بہت برا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ کہ یہ ابھی زندگی بسر کرے، لیکن خود بخود جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، گناہ تو بڑا ہے۔ تو اس بنا پر احادیث میں جو سختی ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی فیصلے کو ایک دو حدیث مبارکہ دے کر اس کو یعنی فائنل نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمام احادیث جو ہیں اس مضمون کی، ان کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا عقیدے کی کتب اگر آپ پڑھیں تو بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص گناہ کا مستحق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں پکا پکا جائے گا، یہ بھی کنفرم نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ قبر پر تدفین کے بعد آپ پھر دعا کرتے ہیں، وہ کس چیز کی دعا ہے؟ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، یہ دعائیں کی جاتی۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دے، تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس حوالے سے آزمائش اور کچھ بھی اس کو نہ کرے، بالکل ہی معاف کر دے، اس کے کوئی بعض نیکیاں اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوں کہ اس طرح کے اس کی جو لغزشیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ پکا پکا جہنم میں جائے گا، یہ بات بھی محل نظر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ معاف نہ کریں، اور احادیث میں جس طرح آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں چلا بھی گیا، تو کیا وہ پکا پکا ادھر رہے گا؟ نہیں، بلکہ جو توحید پرست آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ پکا پکا جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ پھر کیا فرق رہ جائے گا مسلمان میں اور یہودی میں اور ہندو میں اور عیسائی میں؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو اگر جہنم میں ڈالے گا بھی، تو وہ صرف اور صرف ان کے جو گناہ ہوں گے ان کی سزا کی حد تک ہوگا۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکالے گا، اور پھر جس طرح احادیث میں تفصیل ہے، نہر حیات میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا، تو پھر وہ دوبارہ سے ان کا جسم وہ صحیح سلامت ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔